موبائل میں فون کے اندر قرآن رکھنا کیسا ہے؟ فون کے اندر قرآن رکھنا، فون کے اندر؟ اچھا، سوال یہ ہے کہ موبائل میں فون کو بعض لوگ ریکارڈ کر کے رکھ لیتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ پہلی چیز، وسائل یعنی استعمال کرنے کے طریقے مقاصد سے تعلق رکھتے ہیں. کہ آپ قرآن کیوں رکھیں؟ اس کی جگہ گانا بھی آتا ہے، بعض لوگ گانے رکھتے ہیں، بعض لوگ موویز بھی رکھتے ہیں، بعض لوگ اس سے زیادہ بھی رکھتے ہیں. آپ کس مقصد سے رکھیں؟ آپ کی نیت یہی ہے کہ جب بھی مجھے ٹائم ملے اللہ کے کلام سے میں جڑوں، تو آپ کی نیت کے اوپر آپ کا مسئلہ آسان ہے. اگر کوئی قرآن پوری بھر کے رکھتا ہے، ایک غلط چیز بھی نہیں اس کے موبائل میں، مگر اس کی نیت یہ ہے کہ سب لوگ میرا موبائل دیکھے کہے کہ یہ قرآن والا ہے، تو وہیں عمل ضائع ہو جاتا ہے. تو حرج نہیں ہے کہ وسائل کے استعمال کرنے میں، جیسا کہ انسان وسیع یعنی ذریعہ جو چیز استعمال کرتا ہے مباح ذریعہ ہے اور اس میں کوئی چیز غلط نہیں، اور اس کو اس طریقے سے نہیں استعمال کیا جائے کہ اپنی رنگ ٹیونز قرآن کی آیت رکھے، کہ کوئی فون کرنے والا آیت کو کٹ کر کے آپ فون اٹھائے، آیت کے احترام میں نہیں. اور بعض لوگ اپنی رنگ ٹیونز کے فون آتے ہی بعض آیتوں کی تلاوت چلتی ہے اور اچانک اس کو کٹ کیا جاتا. قرآن کی آیتیں نہیں رکھنا چاہیے. اور نعت، بعض لوگ کچھ ترانے جس میں میوزک بھی رہتی ہے وہ بھی جائز نہیں، چاہے اسلامک ترانہ کے نام کیوں نہ دیا جائے، مگر جب تک اس میں باجے کی آواز اور ایسی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور قرآن مجید میں بھی یہ آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ شیطان سے چیلنج لے کر کہتے ہیں وَاسْتَفْزِزْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اے شیطان تو جتنوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے طرف کھینچنا چاہتا ہے تو اپنی پوری زور لگا دے اپنی آواز سے، یعنی کہ گانوں سے. تفسیر میں ہے بِصَوْتِكَ، اس کا آواز گانا ہے اور میوزک ہے. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک راستے سے جا رہے تھے، ایک شہنائی کی آواز آ رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 2 انگلیاں اپنے کان میں رکھ کر راستہ ہی بدل دیے. مگر تعجب ہے کہ آپ کے رسول راستہ بدل کے انگلیاں ڈال کر چلے جاتے ہیں، آپ انگلیاں کھول کر اسی راستے پہ جاتے ہیں. آپ نبی کی اتباع سے باہر ہو چکے ہیں، اللہ معاف کرے. تو قرآن کو استعمال کیا جائے مگر احترام کے ساتھ اور اس مقصد کے لیے، انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے. اللہ اعلم. شیخ صاحب، جو گھر پہ کیسٹ ڈالتے ہیں، جی، یہ جو شرعی جو رقیہ شرعی قرآن کی، صرف قرآن نہیں، کسی کا خاص اچھا، کیسٹ ملتے ہیں، ہاں، اس سے بھی فائدہ؟ دیکھیے عقیدہ اللہ کے کلام سے ہونا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے، کہ اللہ کا کلام بھی اللہ کی صفت ہے. اور اس میں ایک بہت اہم نقطہ ہے جو زیادہ دوست اور بھائیاں غور نہیں کرتے ہیں. انسان جب بیمار تکلیف میں ہوتا ہے تو دواخانے کو پہنچتا ہے، ڈاکٹر سے مشورہ کرتا ہے، ڈاکٹر کچھ سمٹمز پوچھتے ہیں، کچھ ٹیسٹ لکھتے ہیں، ایگزامن کر کے آپ رپورٹ لاتے ہیں. ڈاکٹر دیکھ کر کہتا ہے اس کے لیے آپریشن کی ضرورت ہے، اس کے لیے کورس ہے، اس کے لیے اینٹی بائیوٹک ہے، اس کے لیے یہ پرہیز ہے. پھر آپ وہ دوا جا کر خریدتے ہیں. اس لیے نہیں خریدتے ہیں کہ وہ کوئی لذیذ اور ذائقہ اچھا ہے دوا کا، نہیں، کیونکہ آپ تکلیف سے نجات اور شفا کو پہنچنا چاہ رہے ہیں، تکلیف سے چھٹکارا پانا چاہ رہے ہیں. تو کتنے ذریعے لیے؟ ڈاکٹر، دواخانہ، ٹیسٹ، رپورٹ، پھر دوا. اور اس کے بعد ہو سکتا ہے یہ دوا آپ کو شفا تک پہنچ جائے اور ہو سکتا یہ دوا آپ کو شفا تک نہیں پہنچ پائے. تو پورے کے پورے ہو سکتا اور ہو سکتا نہیں. مگر قرآن میں اللہ تعالیٰ جو فرمایا ہے وَنُنَزِّلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ، ہم قرآن میں وہ چیز نازل کر چکے ہیں جو کہ آپ کے لیے، اللہ کیوں نہیں کہا ہے دوا ہے؟ کیونکہ دوا کبھی پہنچاتی کبھی نہیں پہنچاتی، مگر آپ کو جو ٹارگٹ ہے یہ 5 چیزوں سے شفا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم قرآن میں آپ کو نازل ڈائریکٹ دے رہے ہیں، آپ کو اتنی کنتھے کی ضرورت نہیں. مگر یقین اور تصدیق کا دل، انشاءاللہ کل کا درس ایک یقین کے اوپر ہے جو اس کا تعلق اسی سے بھی ریلیٹڈ ہے. انشاءاللہ کدھر ہے شیخ؟ خبر دعویٰ سینٹر میں انشاءاللہ. تو وہ درس کے اندر آپ لوگ اگر یقین کو پہچانے، آپ لوگ کو پتہ چلے گا کہ یقین کیسی چیز ہے، اس کو دل میں کیسا بٹھایا جا سکتا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اگر عمر دیا اور وہ چیز کو موقع صحیح وہ حاصل ہونے کا آپ لوگ کو بھی ٹائم ملا تو انشاءاللہ بہت بڑا مادہ ہے جس کے اوپر اللہ کے اوپر یقین کرتے ہوئے اللہ کے کلام کو آزمانے کے لیے نہیں استعمال کیا جائے. یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے کلام کو کبھی بھی اس نیت سے اگر آزمائیں گے کہ اس نیت سے استعمال کریں گے کہ چلو ہم وہ شفا دیکھیں، وہ علاج دیکھیں، چلو قرآن کو بھی دیکھ لیں گے، اس کا مطلب آپ کے دل میں اس پہ شک ہے، اور شکی والوں کو شفا نہیں ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، جس کا ایمان اس کے اوپر ہے ان کے لیے شفا ہے.
مگر یہ کوئی سوچ رہا ہے نہیں چلو یہ بھی دیکھ لیں گے. کیا مطلب؟ یعنی یہ اللہ تعالیٰ دیتے کہ نہیں دیتے کی ہے کہ نہیں کہ اللہ کے پاس. اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں. تو یہ آزمانے کی چیز نہیں، یہ یقین کے ساتھ کرنے کی چیز ہے. واللہ اعلم. بنا سکتے ہیں کیسے؟ انشاءاللہ سارا جی لگا سکتے. غیر مسلم کا علاج کر سکتے ہیں کیا؟ اچھا ہے، ٹھیک ہے. بس میرے خیال سے شیخ کو یہ آخری سوال ہے انشاءاللہ. میرا سوال کیا گیا تو اس کو انکار نہیں کرنا ہے، لیکن وقت کافی ہو گیا، 10:30 سے بھی اوپر ہو رہے ہیں. شیخ کو بھی تھکا دیا اور آپ کو بھی تھک رہے ہیں. میں نہیں تھکتا. جزاک اللہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. غیر مسلم کا علاج کیا جا سکتا قرآن سے؟ بے شک کیا جا سکتا، اور ہوتے ہیں ایسے کیسز. اور حدیث بھی موجود ہے صحابہ کرام کی. کچھ 3 اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مقام پہ گئے جہاں پر کچھ مشرکین لوگ کا وہاں پر کیمپ تھا اور وہ لوگ اس مقام پہ تھے. تو یہ لوگ نے ان سے کچھ طلب کیا کھانے کے لیے، تو لوگ نے انکار کر دیا اور کہنے لگے آپ لوگ مسلمان ہیں، ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے. تو ہوا یہ کہ ان کے سردار کو رات میں ایک بیچھو کاٹا ہے. بیچھو کاٹنے سے وہ تڑپنے تکلیف میں آ چکا ہے. تو وہ لوگ کہنے لگے کہ مسلمانوں کے پاس کچھ علاج کرتے ہیں، یہ لوگ کچھ پڑھتے ہیں. تو فوری وہ لوگ آئے ان مسلمانوں سے پوچھے کہ بھائی تمہارے پاس کچھ علاج ہے، ہمارے سیٹ کو اس طرح بیچھو کاٹا ہے. تو لوگ کہیں ہاں، مگر آپ لوگ نے ہم کو کچھ دینے سے انکار کر دیا، اس لیے آپ لوگ کیا دیں گے؟ تو لوگ بولے جو چاہے آپ پہلے ان کو ٹھیک تو کر دیجئے. تو وہ صحابی آ کر سورہ فاتحہ پڑھ کر تھوکا ہے اس جگہ پہ. تو وہ لوگ دیکھے کہ آدمی ایسا اٹھا ہے جیسا کہ کوئی تکلیف ہی نہیں. اور یہ مسلمانوں کو وہ انعام بکریوں کا حاصل ہو چکا ہے. تو یہ لوگ ڈاؤٹ میں آئے کہ شک ہے کہ یہ جائز ہے یا نہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس جاتے ہیں کہ یہ چیز میں ہمارے لیے جائز ہے استعمال کرنا، کھانا یا اور حاصل کرنا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا پڑھا؟ تو کہتا ہے اللہ کے نبی، اللہ کی قسم صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر پھونکا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَمَا يُدْرِكَ أَنَّهَا رُقْيَةٌ، آپ کو کیا معلوم ہے کہ یہ چیز پڑھ کے پھونکنے کی چیز ہے، جس سے حدیث ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ بخاری میں موجود ہے. یہ تو اس نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے آپ سے ہی سنا تھا کہ یہ چیز سے وہ ہوتا ہے، شافیہ ہے اس کا نام، تو میں نے وہی پڑھ کے پھونکا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اللہ کی قسم لوگ تو باطل سے بہت کچھ کھاتے ہیں، یہ تو حق کی چیز ہے، میں نے آپ کو سکھایا تو میرا حصہ بھی اس میں آتا ہے، میں بھی لیتا ہوں. صلی اللہ علیہ وسلم. تو کافر آدمی ہمارے پاس بھی علاج کے لیے آتے ہیں کافی، اور میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں کہ آپ کے پاس آپ کے دھرم میں بہت کچھ اپنی جگہ کرنے والے ہیں، آپ وہاں کیوں نہیں گئے؟ تو کہتا ہے میں جانتا ہوں صاحب وہ پورا کچھ بھی نہیں ہے، بکواس ہے، یہ آپ لوگ کا دھرم کی چیز ہے، صحیح چیز ہے. اس کا عقیدہ کیا ہے کہ ایمان آیا اس کے دل میں کہ یہ چیز سچی ہے. اور کئی لوگ بھی اسلام لائے ان کے علاج کے بعد، وہ لوگ نیت رکھ کے آئے تھے میرے پاس کہ اگر ان کے پاس جس کے پاس ہم ٹھیک ہوئیں گے ان کے مذہب کو اپنائیں گے. میرے کو معلوم نہیں تھا. ایک خاتون جو اس کا علاج 3 مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کو شفا دیا، وہ عقیدے سے آتی تھی اور زیادہ مسلمانوں میں ایسا نظر بھی نہیں آتی تھی کہ وہ ہندو ہے، مگر وہ خود بیٹھنے کے بعد میں جب اللہ تعالیٰ شفا دے دیا اور شہر سے اس کو بچاؤ کیا، تو اس نے آئی اور کہنے لگی میں اعلان کر رہی ہوں کہ میں اسلام لانا چاہ رہی تھی، کیونکہ میں یہ بات میرے دل میں رکھی تھی کہ جہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ مجھے ٹھیک کر دے تو میں وہاں وہ کروں گی. مگر آج مجھ کو اللہ کے کلام سے جو دوسروں کو بھی دیکھ کر میں محسوس کری کہ اللہ کے کلام کی کچھ طاقت ہے، یہ دھرم بہت وہ ہے. پھر اسلام کے بارے میں تھوڑی سی اسٹڈی بھی ہوئی. تو وہ لوگ جب عقیدہ رکھ لیتے ہیں کہ یہ چیز میں شفا ہے، بے شک اثر اللہ کے کلام کا ہوتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرمائے لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر یہ پہاڑ پہ اتارا جائے تو پہاڑ پرزے پرزے ہو جاتا ہے. تو انسان کا دل اور جن اور شیاطین کیا وقت